واللہ میرے والد مجھ سے ملنے کے لیے جیل میں نہیں آئے، میرے بھائی نہیں آئے، میرے دوست، میرے احباب جن کے ساتھ میں پکڑا گیا تھا کوئی بھی نہیں آیا ہے، سب چھوٹ گئے، لیکن کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ سارے طالب علم جو ہے ہمیشہ اس کو حالت میں یاد رکھیں گے کہ فلاں طالب علم جو تھا اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور وہ امتحان دینے کے لیے آیا تھا۔ میرے اس طرز عمل کا اس اسٹوڈنٹ کے اوپر اتنا اثر پڑا، اتنا مثبت اثر پڑا کہ اس کی کائے پلٹ گئی۔ ہر رمضان کو وہ 2 ایسے لوگ جو جیل کے اندر ہیں وہ ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو جیل سے رہائی دلواتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے اس قصے کے جو راوی ہیں وہ ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اور ہمارے اسکول میں بچوں کے امتحانات شروع تھے۔ اب ہوا یوں کہ چند دن پہلے ہمارے اسکول کے کچھ لڑکے کوئی شرارت، کوئی غلط کام، تو ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ خیر ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ ضمانت پہ رہا ہو کے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں اسکول کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک قیدیوں والی گاڑی وہاں پہ اسکول کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور پتہ چلا کہ اس میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، ایک طالب علم جو ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب صفائی کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس طالب علم کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ وہ اس کا امتحان دلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو متعلقہ سپاہی تھا جو اس کو لے کے آیا تھا، میں نے اس سے کہا دیکھو بات سنو، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اس حالت میں، یعنی اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کو تمام طلباء کے ساتھ بٹھا کے ان کا امتحان لیا جائے، نہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو علیحدہ کمرے کے اندر اپنے میرا دفتر جو ہے وہاں پر ہم اس کو بٹھا کے وہاں پر اس کا امتحان لیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ طلباء کے سامنے، اگر یہ گیا تو ظاہر بات ہے اس کی شہرت متاثر ہوگی، سارے طالب علم جو ہے ہمیشہ اس کو حالت میں یاد رکھیں گے کہ فلاں طالب علم جو تھا اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور وہ امتحان دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ جو سپاہی تھے اس نے کہا نہیں جناب میرے پاس ایسے آرڈر نہیں ہے، میں نہیں اس کو جانا جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اڑ گیا۔ خیر جی گفتگو ہوتی رہی، وہ سپاہی نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ چلو تمہارا جو اوپر والے افسران ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں۔ خیر کہتے ہیں کہ میں نے اوپر جو افسر ہے اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ جناب ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ جب میں نے اس کا اصرار کیا، میں نے کہا بچے کی نفسیات کا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ایسا ہے کہ اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کو علیحدہ کمرے میں اور پھر اس کو لاک کر دیا جائے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لو جی عزیزو، قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا، وہ جو سپاہی تھا اس کو بھی ساتھ بٹھا دیا، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، وہ سپاہی کو ہم نے چائے وغیرہ لا کے دی۔ ہم نے کہا کہ چلو جی، بچے نے امتحان دینا شروع کر دیا۔ لو جی اس دوران میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا نائب جو تھا وہ میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو قیدی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو میرے ساتھ کیا کام ہے؟ کہنے لگا نہیں جی وہ مصر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خیر جی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ جس وقت میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا استاد محترم آج آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس سلوک نے مجھ کو رلا دیا ہے۔ واللہ میرے والد مجھ سے ملنے کے لیے جیل میں نہیں آئے، میرے بھائی نہیں آئے، میرے دوست، میرے احباب جن کے ساتھ میں پکڑا گیا تھا کوئی بھی نہیں آیا ہے، سب چھوٹ گئے، لیکن کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اور میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو عزت دی ہے، اور عزت کے ساتھ مجھ کو یہاں پر مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر جی اس کو مختصر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس نے امتحان دیا اور ماشاءاللہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو تسلی دی، میں نے کہا بیٹے بات سنو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، تمہاری سزا بڑی معمولی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ امتحان دو۔ خیر
جو ہیڈ ماسٹر ہیں جس واقعے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے اس طرز عمل کا اس اسٹوڈنٹ کے اوپر اتنا اثر پڑا، اتنا مثبت اثر پڑا کہ اس کی کائے پلٹ گئی۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جو غلط ادھر ادھر جو سب چھوڑ دیے، اب ایک بہترین اسٹوڈنٹ تھا، اور جب رزلٹ آیا تو اس کا رزلٹ بہترین تھا، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں وہ کالج میں داخل ہوا، الحمدللہ یونیورسٹی کے اندر اس نے کالج کی تعلیم سے فارغ تحصیل ہوا، یونیورسٹی، اور پھر اس کی صورتحال یہ ہے اس کے اندر اس قسم کی تبدیلی آئی کہ ہر رمضان میں وہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آتا ہے، میری عزت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا، اور اب وہ کیا کرتا ہے، ہر رمضان کو وہ 2 ایسے لوگ جو جیل کے اندر ہیں وہ ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو جیل سے رہائی دلواتا ہے۔ عزیزو ایک بات سمجھ لیں، مجھ سمیت کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی کبھی نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی۔ انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جس نے غلطی کا مرتکب ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادی مجرم ہے، ہوتے ہیں عادی مجرم بھی، لیکن ان کو تھوڑی سی سپیس دیں، ان کو گلے سے لگائیں۔ وہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ عزیزو جو گرا ہوا ہے اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے امید دلائیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ دنیا میں ابھی خیر باقی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے عزیزو یہ خیر والا معاشرہ ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے۔ اور آخری بات جو ہے جس کا تعلق میں حدیث کے ساتھ جوڑوں گا وہ یہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے قیامت والے دن اس کے پردے، اس کی غلطیوں، اس کے گناہوں، اس کی خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی کریں گے۔